أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت میں اتنی برکت دی کہ ہم اور آپ مل کر کچھ دیر اللہ کی تعریف بڑائی اور اس کی قرآن کو سمجھنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. تو الحمدللہ میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں، قرآن کا ترجمہ پیش کروں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتانے کے لیے کہا گیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے یہ؟ جی میم. ہاں تو پھر آپ لوگ تیار ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سننے کے لیے؟ تیار ہے میم. ماشاء اللہ. جی بیٹے. ہاں آپ کچھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں لبیبہ؟ جی میں ایک چیز بولنا ہاں بولیے بیٹے. جی کچھ بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ کچھ بھی پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو پیش کر سکتے. ٹھیک ہے میم. مجھ کو فرائیڈے کی ایکٹیویٹی پارٹیسپیٹ کرنے نہیں ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ہم لوگ ٹریول کرنے پلان کر رہے ہیں میم آن فرائیڈے. دیٹس وائی. اوکے اوکے. تو آپ فرائیڈے کا پریزنٹیشن آج کرتے تھے وہ رائٹ؟ No ma'am, I won't be able to participate. اوکے اوکے کریے نا بیٹے. آپ نہیں کر سکتے بول رہے اس دن؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اللہ آپ کے مدد کرے انشاءاللہ. تو کیا میں اب ترجمہ بتاؤں؟ جی جی میم. اچھا میں اس سے پہلے چند سوالات آپ سے کروں گی. آپ لوگ اپنا مائک اوپن کر لیں اور مجھے جلدی جلدی کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم. ہاں تو سب میں پہلے میرا سوال ہے، قرآن کی سب میں پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے صحیح جواب. اور یہ کن کن نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ کیا میم؟ یہ سورہ کن کن نمازوں میں پڑھی جاتی ہے؟ ساری نمازوں میں. ویری گڈ. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور لازم ہے، چاہے وہ ایگزامپل سمے کو فرض نماز ہو یا پھر سنت اوکے، یا پھر نفل نماز اوکے. اور جی بیٹے ہاں نہیں فجر نامہ تو ہو گئے نا، فرض میں سب آ گئے. فجر 5 وتر بھی ہو. اور دوسرے کون سی نمازیں ہوتی وہ سوچ کے بولو. میرا سوال وہ ہے. کاش. جی کاش کیا؟ چاشت. اوکے اوکے رائٹ ویری گڈ. جی چاشت کی نماز میں بھی. اور اشراق کی نماز میم. ہاں اشراق بھی اوکے. کی نماز. تہجد بھی الحمدللہ. اور تراویح ویری گڈ. اور کون سی ہے قسم نماز کی؟ سوچو جلدی جلدی. جنازے کی نماز میم. ویری گڈ ویری گڈ. جنازے کی نماز. اور بارش کے لیے دعا کرتے آپ لوگ کو معلوم، نماز استسقاء بولتے اس کو. اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی بارش کے لیے، تو اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوئی. تو اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء. ہاں اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی. ویری گڈ. اور ایک نماز بچی ہوئی ہے، گرہن کی نماز. ہاں رائٹ رائٹ رائٹ. ماشاء اللہ بچے بہت سمجھدار ہیں. سورج گرہن، چاند گرہن، یہ نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اور کوئی بچی نماز؟ نہیں الحمدللہ سب کور ہو گیا.
مجھے بھی جتنا یاد تھا. تو کیوں بول دو, اس اللہ کے رسول ہمارے جو میرے اور آپ کے آخری نبی ہے, انہوں نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں بولے, خالی فرض بول کے نہیں بولے, سنت نہیں بولے, نفل نہیں بولے, بلکہ لا صلاۃ نکیرہ ہے ورڈ. عربی کا گرامر کے حساب سے دیکھے تو نماز ہی نہیں, جو بھی ہم نماز کہہ کر پڑھتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہوگی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو سمجھ گئے نا, یہ مین تھنگ ہے نماز کا. ٹھیک ہے, چلیے. جیسا کہ نماز نہیں ہوتی کس کے بغیر, وہ بولو. سورہ فاتحہ کے بغیر. سورہ فاتحہ کے الگ بغیر. نماز شروع ہی نہیں ہوتی ایک چیز کے بغیر, وہ کیا ہے؟ وضو. ہاں, رائٹ رائٹ رائٹ, وضو. وضو کے بغیر نماز نہیں, اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری شرائط ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا, اور تمام کھانے پینے ہنسنے بولنے کی چیزیں حرام ہو جاتی ہے نماز میں, وغیرہ وغیرہ. مگر آپ لوگ سمجھ گئے, اب 2 باتیں سیکھ لی آپ لوگ کہ وضو کے بغیر نماز نہیں, اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. اور ایک چھوٹی سی بات, وضو کس کے بغیر نہیں ہوگا؟ نیت کے بغیر. نیت میں پہلے کیا کام ہے؟ بسم اللہ پڑھنا. یہ یاد رکھو, بسم اللہ بولے بغیر وضو نہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ایک ہی ایک چابی ہے بولے جیسا. بسم اللہ بولے بغیر وضو نہیں کرے تو وضو نہیں ہوتا, وضو نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی, اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں. تو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہے ان لوگوں کا, پورا جڑے ہوئے ہیں یہ چین کی طرح. اوکے, سمجھ گئے نا؟ تو آج سے ہم یاد رکھیں گے, پہلے بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کریں گے, پھر اچھی طرح سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے, اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. یہ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. کچھ سوال ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا؟ نہیں. چلیے تو پھر آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے ہم اس کا نام کے معنی دیکھیں گے. کسی کو پتا ہے سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ دا اوپننگ. یس, ویری گڈ. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ افتتاح. اوپننگ کو کیا بولتے ہیں؟ افتتاح, شروع. حالانکہ قرآن نازل ہوا, سب میں پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے, مگر یہ سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور اس کے میننگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں نازل ہونے کے باوجود فرسٹ رکھا, سورہ قرآن کی ابتدا میں رکھا, سٹارٹنگ بگننگ میں رکھا. تو اس کا نام ایک تو سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کو معلوم ہو گیا فاتحہ کے معنی دا بگننگ, قرآن کی بگننگ سورت ہے یہ. اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں, معلوم آپ کو؟ بہت سارے نام ہیں. سورہ الحمد. جی, ویری گڈ. الحمد بھی کہتے ہیں اس کو. سورہ شفا. ویری گڈ, سورہ شفا. دوسرے بھی بول سکتے, لبیبا, شمسمین, کیا نام ہے, مرزا. جی, ام القرآن. ویری گڈ, ام القرآن. اور سب المثانی, سنے آپ نے؟ سب المثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 ہیں. تو بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. ہر رکعت میں ہم پڑھتے نا, چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو, ایک بار نہیں پڑھتے بلکہ ایوری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا نام سب المثانی بھی رکھا گیا. ایک اور نام الشفا بولے, اور ایک نام الرقیہ بھی بولے, یعنی ہاں الحمد بھی بولے, ایک نام الرقیہ کہے, اور ایک نام آپ کو پتا ہے اس کو دم کرنے کی صورت. رقیہ کے معنی کسی کے اوپر دم کرنا, یعنی ہمیں کہیں پر کچھ درد ہو رہا ہے یا کسی چیز نے کاٹا ہے, تو ہم پہلے گولی کی طرف نہیں جانا بلکہ اللہ کے کلام کی طرف جانا, اللہ سے پہلے مدد مانگنا, اس کے بعد ہم علاج کرنا. ٹھیک ہے, میں علاج کرنے سے منع نہیں کر رہی ہوں, بلکہ پہلے ہم کس کی طرف رجوع ہونا؟ جو سب سے بڑا ہے, جو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے نا, تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا, ہمارا مائنڈ اس طرح سے بنا لینا, چاہے مجھے کچھ بھی
تکلیف ہو یا خوشی ہو یا پریشانی آئے، میں اللہ کی طرف پہلے رجوع کروں گی یا کروں گا، پھر میں اس کے بعد دوسرے کام کروں گا. کیونکہ ایک صحابی کا تو واقعہ آتا ہے پیارے بچوں کہ ان کو بچھو کے کاٹنے پر بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سنے آپ، کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ تڑپ رہے تھے، تو ایک صحابی جا کے ان کے پاس وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے. تو آج ہم سوچ رہے اتنا بڑا کام ہوا تو ہم پہلے دواخانے کو بھاگنے کی کوشش کرتے، مگر پہلے انسٹنٹ جو کام ہوتا جس سے فوری ہماری تکلیف میں، ہماری پریشانی میں، ہمارے کو مصیبت میں جو مدد ملنی چاہیے فوراً، وہ اللہ کی ذات ہے بیٹے. ہمارے ساتھ ہمیشہ اللہ رہتا، تو ہم اس کو بلانا، اور اس کی ذات تمام دنیا کی چیزوں پہ غالب ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اپنے پیرنٹس بھی، اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے پیرنٹس آپ کے گھر میں رہنے کے باوجود سیکنڈ ٹائم پہ آتے، آپ بلائے تو، مگر آپ دل میں بھی اگر آپ یاد کریں گے تو وہاں پہ کون آئے گا؟ آپ کا رب. میرا اور آپ کا رب آئے گا. تو اس لیے ہم پہلے اللہ کو بلانے کے عادی بن جانا. ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی معلوم کیا کہ اس کے نام کتنے ہیں اور یہ کون کون سی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ سب سمجھ گئے. تو اب ہم اس کی اور فضیلت یہ بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندو، جب تم دعا کرو تو سب میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، پھر اپنی دعائیں مانگو. ایک صحابی کیا کرتے، جلدی جلدی آ کے نماز پڑھ کے دعا کرتے، اے اللہ میں کو جہنم سے بچا لے، خبر کے عذاب سے بچا لے، فلاں فلاں بول رہے ہیں. تو اللہ کے رسول بولتے رک، پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اپنی دعا بیان کر، ورنہ وہ دعا آسمان میں جا کر رک جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی جب تک جس دعا میں اللہ سب میں پہلے اللہ کی تعریف نہ ہو، پھر درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر اپنی دعائیں ہوں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے کو اپنی دعاؤں میں یہ چیز کا خاص خیال رکھنا. اللہ کی تعریف کی سب میں بڑی سورت سورہ فاتحہ ہے. ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں، مگر سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا چوتھا کلمہ، کچھ بھی پہلے سورہ اللہ کی تعریف پڑھنا، پھر درود بھیجنا، پھر اپنی جو بھی دعائیں ہیں، سیکریٹ دعائیں بھی رہتی، اوپن دعائیں بھی رہتی، ساری ملت کے لیے دعا رہتی، وہ سب مانگنا. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے نا؟ جی میم. جی انشاءاللہ. تو چلیے پھر اس کی فضیلتوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب میں پہلے رکھا، اور اس کے معنی اور مفہوم تو بیٹے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ہر بچے کو بھی اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آنا. تاکہ دیکھیے کوئی ایک لیٹر آتا آپ کے پاس، وہ آپ کی زبان میں نہیں رہتا، کسی اور زبان میں رہتا، تو آپ اس کو جلدی سمجھ سکتے دیکھ کر سن کر؟ کچھ بھی نہیں نا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ جاننے کی ضرورت ہوتی، وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی. اب تو نہ تو کسی جاننے والے سے معلوم کرنا ہے. تو اب آپ کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے، پوری قرآن، اس کو سیکھنا اب ہمارے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ بولے اس میں ہدایت ہے تمام مسلمانوں کے لیے. تو اس کو اب ہم ہر بار تو جا کے کسی سے پوچھ نہیں سکتے نا. تو ہم اس لیے کیا کرنا، اپنا شیڈیول ایسا بنانا کہ کچھ نہ کچھ قرآن ہم ترجمے سے یاد کرے. ترجمہ ہمارے مدر ٹنگ میں ہونا چاہیے. جیسے کہ اردو ہماری مدر ٹنگ ہے نا، اس میں اگر ہم سیکھیں گے تو ہمارے کو وہ ہمیشہ یاد رہتی. تو اس لیے ہم یہ ایک چیز تھوڑی پہلے سورہ فاتحہ کو ترجمہ سیکھنا، اس کے بعد سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے، تاکہ آپ اپنی بات اس زبان میں پیش کریں جو آپ جانتے ہیں. اور جو بات آپ جانتے ہیں اس کو آپ بیان کریں گے تو اتنی تڑپ سے، اتنی فکر سے بیان کریں گے نا. نہیں معلوم ہو کہ ہم اگر کچھ بھی بول دو تو وہ معنی فیلنگز آتی اس میں. جس بات کی میننگ اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کا تفسیر آپ کو معلوم ہو، وہ بات بیان کرنے کی فیلنگز کیسے رہتی، اور وہ بات کی فیلنگز کیسے رہتی جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہی نہیں.
تو جو میننگ فل کون سے رہتی ہے جس کی میننگ آپ کو پتا رہنا. تو اس کی میننگ آپ کو منیمم پورے قرآن میں اسٹارٹنگ یاد رکھنا تاکہ آپ اللہ سے اچھی طرح سے اپنی مدد مانگے اور اتنی تڑپ کر دعا کرے جس کی بنا پر اللہ آپ کو جو مانگ رہے وہ دے دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو پہلے آپ کو معلوم ہے جب بھی قرآن پڑھا جاتا شیطان ہم کو اس سے بھٹکانے کی کوشش کرتا. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کس کی پناہ چاہیے؟ جو شیطان سے بھی کافی طاقتور اور بہت اچھا ہو. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں اگر ہم چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ہر چال سے بچا لیتا. تو اس لیے اعوذ کے معنی میں پناہ چاہتی ہوں، من الشیطان اعوذ باللہ اللہ کی، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی. کس سے؟ شیطان مردود، وہ اللہ کے پاس سے دھتکارا ہوا ہے نا، نیچے آیا تو شیطان جو اللہ کے پاس سے دھتکارا ہوا ہے اس شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. یہ بول لینا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا معنی ہے اس کے؟ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. اسم کے معنی ہے عربی میں نام، نیم. اسم کے معنی نام ہے. اللہ آپ تو معلوم ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. کوئی اور ایک رکھ سکتے یہ نام؟ اللہ بلکہ کوئی اور رکھ سکتے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ویری گڈ. کیونکہ اللہ یہ اپنے ساتھ کے لیے رکھا ہے نام صرف. اگر کسی کو اس کے نام کے ساتھ کوئی نام رکھنا ہے تو کیا لگانا پڑے گا؟ عبدن. ماشاء اللہ، ماشاء، ویری گڈ لبیبہ. عبدن لگانا پڑے گا جس کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو یہ رکھ سکتے، مگر کوئی ذاتی نام اپنا نہیں رکھ سکتے اللہ بول کے. یہ اللہ کا ہی ایک پرسنل نام ہے. اس کی پھر 99 صفتیں ہیں، وہ بہت سی الگ الگ صفتیں ہیں. وہ 99 جو صفتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن وہ سب الگ ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اس کی کوالٹیز ہیں، وہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، مگر ہم یہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں. اور اس کی کوالٹی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، بے پناہ رحم کرنے والا. دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا جتنا اللہ کرتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ہے اتنا رحم کرنے والا، ہماری اتنی مدد کرنے والا جتنی اللہ کرتے ہیں. تو اس نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. رحمان اور رحیم کا میننگ سیم ہے، رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا. مگر بعض صحابہ نے، بعض مفسرین نے اس کی تشریح کس طرح کی معلوم؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان بن کر ہم پر رحم کرتا ہے اور آخرت میں رحیم بن کر رحم کرے گا. ٹھیک ہے؟ میں آگے اس کے بعد تفسیر سمجھاتی ہوں وہ کس طرح ہے. اب پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے. اس کے بعد دیکھیے فرسٹ آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. یہ فرسٹ آیت ہے نا، الحمد للہ رب العالمین. 4 پارٹس ہے، اس میں 4 ورڈز ہے. تو الحمد کے معنی ہے تمام تعریف، جتنی دنیا میں تعریف کی جانی چاہیے وہ سب کس کی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. الحمد تمام تعریف ہے، تمام شکر ہے. دنیا کی ہر چیز جو بنائی کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی. دیکھ رہے نا، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے اور کیا بنائے؟ چلو آپ لوگ گناتے جاؤ. جی بیٹے زور سے بولیے تھوڑا. نہیں سمجھ میں آیا مجھے. تمام مخلوق. ویری گڈ. تمام مخلوقات کو بنایا. اور He made the whole universe. یس، اللہ نے پوری کائنات بنائی. یس. اور جانور بنائے.
हाँ, हमको भी बनाया और जानवरों को भी बनाया. ओके, और दूसरे को गिनाते जाओ, उसकी तख्लीक बताओ. या मैम. क्या बता बेटे? सूरज बनाया और दिया. हाँ, सूरज चांद बनाए. और He made the whole universe, he made nature, he made everything that we are seeing in the world right now. यस यस यस. हाँ, अल्लाह ने कायनात बनाई, हम सबको बनाया, और इसमें जो जो मौजूद है वो सब, आसमान, तारे, जमीन, जानवर, हर चीज को अल्लाह ने बनाया. ठीक है. फ्रूट्स, तरकारी, अनाज, चावल, गेहूं, हर चीज आ जाती. जो जो भी आसमान और जमीन के दरमियान है वो सब चीज अल्लाह ने बनाई. तो अब हम सपोज हम घर में ही कोई चीज बनाए तो हम उसका थैंक्स करते ना, जज़ाकल्लाह मम्मी आपने इतनी अच्छी डिश बनाई, या आप डैडी कुछ लाए तो जज़ाकल्लाह डैडी आप ये लेके आए हमारे लिए, बोलते हैं ना, बोलते हम. तो अल्लाह ताला ने जब इतना सब कुछ बनाया तो उसके लिए कितनी तारीफ करना चाहिए, सोचो. बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज, अनकाउंटेबल. कितनी भी तारीफ करो कम ही है उसके लिए ना. There's not a limit to thank Allah. कोई लिमिट नहीं है उसको अल्लाह के थैंक करने की. तो उसका एक तरीका अल्लाह ने क्या किया, ठीक है तुम तो पूरी तारीफ तो नहीं कर सकते, मगर ये दिन और रात में 5 नमाजें पढ़कर उसकी तारीफ बयान करो, उसका शुक्रिया अदा करो. समझ रहे? तो ये एक तरीका होता है अल्लाह की तारीफ बयान करने का. ठीक है. तो हम इसलिए बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्दु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है. क्यों? लिल्लाही, अल्लाह के लिए है. रब्बिल आलमीन, जो पालने वाला है. रब निगहबान करने वाला है, देखने वाला है. आलमीन, तमाम आलमों को. इसमें हर चीज अलग अलग हो जाती. देखो, इंसानों का एक आलम है, जानवरों का एक आलम है, समंदरों का एक दुनिया है, और हर चीज की, आसमान में एक दुनिया है, दूसरे हर चीज की एक अलग अलग पार्ट है ना. तो उन तमाम को खाली बना के छोड़ दिया क्या? नहीं, बल्कि उसको चला रहा है. सूरज आज तक आपने सुना टाइम से निकलता है, टाइम पे डूबता है. कभी दिन भर सूरज रह के रात में डूबना भूल गया क्या वो? नहीं, वो सर्कल करते रहता है. जैसा उसको अल्लाह ने हुक्म दिया उस तरीके पे वो चलता रहता है. अल्लाह ने बनाया, जानवरों को बनाया, फिर उनकी हिदायत कर रहा, उनको रिस्क पहुंचा रहा. छोड़ दिया क्या उसको? नहीं छोड़ा. नहीं. उनको कैसा, शेर गोश्त खाता है और आज तक भी गोश्त ही खाता है. क्या घास खाई कभी उसने? अपना नेचर चेंज किया? नहीं किया. बकरी गोश्त खाती क्या? नहीं, बकरी घास ही खाती है. इसी तरह हर चीज को पैदा किया, फिर उसको प्रोटेक्ट भी कर रही अल्लाह ताला. उसको उसके साथ रह के उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है उसको दे रहे भी वो. इसलिए वो रब है. इसलिए कि वो अल्लाह हम सबके, हमको भी जीना सिखा रहे, हमारे लिए भी चीजें मुहैया कर रहे, और दुनिया की हर आलम की चीजों का भी अल्लाह ताला निगरानी कर रहे हैं. समझ रहे बच्चों? इसकी कितनी भी तारीफ करो, सूरह फातिहा की कमी है. अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो हम बोलते हुए आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट आयत समझ में आ गई? तर्जुमा देखिए. तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए है. रब्बिल, जो के पालने वाला है. आलमीन, तमाम आलमों को, एवरी आलम को. ठीक है. तमाम, अल्हम्दु से आलमीन तक का तर्जुमा आ गया आप लोगों को. एक एक बोलो, तर्जुमा सुनाओ मेरे को जल्दी. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है. ये बोलते जाइए. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है. वेरी गुड अब्दुल नाफी. जो के रहमान और रहीम है. आगे पढ़े जैसे सब करेंगे अपन, एक एक आयत का करते जाएंगे. दूसरे सुनाओ, रेहान एंड जोया. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जी. सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो के तमाम जहानों का
پالنے والا ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. آخرت بھی ایک عالم ہے نا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹھیک ہے لبیبہ آپ بولو. Ma'am, I wanted to tell a point. یس. جو چیز قرآن میں مینشنڈ ہوا ہے سالوں سالوں پہلے، وہ چیز اب سائنٹسٹ پروف کر رہے ہیں میم. ہاں کریٹ معلوم کر رہے، ہاں فائنڈ کر رہے. بالکل اچھی بات کہی لبیبہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں پہلے جو دنیا شروع ہوئی جب سے جو چیزیں بنا کر رکھتی تھی، اب ایک ایک کر کے سائنس پروف کر رہی ہے، ایکسپٹ کر رہی ہے ہماری تمام چیلنجز کو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو جب کہ تو سائنس نہیں تھی، نہ کمپیوٹر تھا، نہ فون تھا، نہ کچھ تھا، سیٹلائٹس تھے، مگر اس کے بارے میں ہمارے رب نے پہلے ہی بتا دیا، اور آج اب وہ سائنس ان تمام چیزوں کی مدد سے پروف کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے. آپ ترجمہ بولو لبیبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پالنے والا ہے. اوکے، اور کون سنانا ہے؟ اظہر تسمہ بھی بول دیے شاید. چلیے اس کے بعد ہے دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا ماننے؟ اللہ میں بولی نا دنیا کے حساب سے. دیکھیے اللہ کو ماننے والوں کو اللہ اگر رزق دے رہا تو یہ بات جائز ہے، مگر جو اللہ کا انکار کرتے ان کو بھی اللہ رزق دے رہے نہیں دے رہی؟ دے رہے. یہ رحمان ہے اللہ، اسی لیے دے رہی. دیکھو کافر جو بت کی پوجا کرتے یا عیسائی جو چرچ میں عیسیٰ کی پوجا کرتے، ان تمام پہ اگر بارش ہو رہی تو سب کو اس کا فائدہ ہو رہا، نہیں صرف مسلمانوں کو ہو رہا. سب کو، ہاں سب کو ہو رہا. کیوں؟ اللہ رحمان ہے، تنگ دل نہیں ہے. وہ دنیا میں جب تک یہ امتحان گاہ ہے یہاں پہ سب کو اپنی نعمتیں دیتا ہے. آخرت میں وہ صرف مدد کریں گا تو کس کی کریں گا؟ مسلمانوں کی، ایمان لانے والوں کی، اللہ پر یقین رکھنے والوں کی. سمجھ رہے؟ یہ ہے اللہ کی تعریف کہ دنیا کے حساب سے اللہ رحمان ہے، آخرت میں وہ رحیم بن جائے گا. یعنی نیک لوگ جو اللہ کو مانتے تھے ان کی ہی مدد کرے گا، سب کی مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانے نا. دنیا میں اللہ نے چانس دیا تھا مگر اس کا چانس کو کھو دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے تم نے دنیا میں مجھ کو بلا دیا، اب میں آخرت میں تم کو بلا دوں گا. یہ انصاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا. مگر دنیا میں جب تک ہوا ہے، مسلمان کو بھی مل رہی وہ ہوا، کافر کو بھی مل رہی آکسیجن، اور بارش ہو رہی، مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے. اور اللہ کے تمام اناج ہے، فروٹس ہے، ہر چیز ہے، سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہو گیا. تو دنیا کے حساب سے اللہ بہت زیادہ مہربان اور آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آگے بڑھو. I have an answer. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم کے بعد تیسری آیت مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. روز جزا کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کے دن کو، فیصلے کے دن کو، جو قیامت برپا ہوگی نا. یہ دنیا امتحان ہے، ہم پریکٹس کرنے آئے ہیں، یا امتحان لکھنا ہے. اس کا رزلٹ کب ملے گا ہمیں؟ آخرت میں. تو اس آخرت کے دن کا مالک کون ہے؟ اس دن جج کون بنے گا؟ صرف اور صرف اللہ تعالی. اس دن جی اللہ سبحانہ و تعالی اس دن جج بنیں گے، اور کوئی اس دن کچھ بھی
کچھ بھی دخل اندازی نہیں کر سکا. یا دنیا میں تو ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بن کے بیٹھتے ہیں نا, یہ گھر ہمارا ہے, یہ کار ہماری ہے, یہ فلاں چیز ہماری ہے بولتے, مگر آخرت میں ہم بول سکتے نہیں. وہاں تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. صرف اللہ. ہاں, صرف اللہ تعالیٰ ہے وہاں پہ. ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس دن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. یہ دن ہمیں دنیا میں برائیوں سے کرنے سے بچاتا ہے. یعنی دیکھو بچوں, ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہے ہماری زندگی کے بارے میں, تو ہم وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ جس نے وہ زندگی دی اور وہ جس زندگی دینے والا کس طرح زندگی گزارے گا تو پسند کرتا ہے, اس طرح گزاریں گے نا. تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا, آخرت کا ڈر کہ میں آج جو بھی کروں گی یا کروں گا, مجھے اس کے بارے میں اللہ کو آنسر کرنا ہے. میں جواب دہ ہوں اللہ کے پاس, تو میں صحیح زندگی گزار سکوں گا. بلکہ تو آخرت میں کا اگر آپ کو ڈر اور خوف ہے تو دنیا میں آپ غلطی کرنے سے بچ جاتے. کیوں؟ آپ کو ڈر ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا یہ وقت میں آپ نے کیا کیا. اگر آپ نے غلطی کی تو آپ شرمندہ ہوں گے نا, ہاں میں نے یہ غلطی کی بول کے. اس لیے وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے؟ چلو وہ غلطی نہیں کرنا, یہ سوچ لیتے. تو یہ آپ کو سوچ آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتی. تو ہم ہر چیز سوچنا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹی غلطی بھی نہیں کرنا, تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے پاس شرمندہ ہونے سے بچے. وہاں اللہ سوال کرے گا تو وہاں جواب دینا ہے نا ہم کو. یہ تھنکنگ ہمیں ہمیشہ رکھنا, کون سی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے؟ مالک اس دن کسی کی نہیں چلے گی, صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی. وہی اس دن کا مالک ہے, کیونکہ کیا فرما رہے ہیں؟ مالکی یوم الدین. اونر, مالک کس کو بولتے؟ کسی چیز کے اونر کو بولتے نا, جو پورا اختیار رکھتا. تو آخرت میں پورا اختیار کون رکھے گا؟ صرف اللہ. ٹھیک ہے؟ اس لیے اس دن سے ڈرتے ہوئے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے. چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 3 آیتیں اللہ کی تعریف میں ہو گئی. اب ہم اپنی جو ضرورت ہے, دیکھو دنیا میں ہم کسی کے پاس کچھ کام کرانا ہے تو ہم کیا بولتے؟ پہلے اس کی تعریف کرتے نہیں؟ ماشاءاللہ آپ اس مرتبے پہ ہے, اللہ نے آپ کو یہاں قائم کیا, آپ ہمارا یہ کام کر سکتے, بلکہ پہلے اس کی تعریف کر کے پھر اپنی جو پریشانی ہے, اپنا جو کام ہے وہ پیش کرتے. تو یہاں پہ بھی ہم بول رہے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب دنیا میں تو نے ہمارے لیے یہ سب کیا ہے نا, اس بنیاد پر تو عبادت کے لائق ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک صرف اور صرف تیری, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ترجمہ؟ ایاک تیری, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. و ایاک, اور تجھ سے ہی نستعین, مدد چاہنا, مدد طلب کرنا. ہماری مدد کرنے پر کون قادر ہے؟ اپنے پیرنٹ سے پہلے بھی میں کیا بولی ابھی؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو اللہ ہی کی مدد چاہنا اور اللہ ہی ہماری مدد کرنے پہ پوری طرح قادر ہے, پوری قدرت رکھتا ہے. سمجھ رہے بچوں؟ جی. تو اللہ سے ہم دعا کرنا, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہماری کیا مدد, ہمیں کیا ہونا دنیا میں؟ اہدنا الصراط المستقیم, چلا اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط اس راستے کی جو مستقیم سیدھا ہو. اللہ ہمیں ہدایت دے, ہم کو چلا ایسے راستے کی جو سیدھا ہو, جی جو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہو. دنیا سے ہم سفر پہ نکلے, وہ سفر ہمیں کہاں لے جائے؟ ڈائریکٹ ہمیں جنت میں لے کے جائے. بیچ میں شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے, مگر اس کے بہکاوے سے اللہ تو بچا اور ہمیں ڈائریکٹ جنت میں لے کے جانا راستہ بتا, اور ہمیں راستے میں پروٹیکٹ کرتے رہا, ہماری مدد کرتے رہا کہ ہم کیا صحیح کریں کیا غلط ہے, ہمارے لیے سامنے آتے رہے اور ہم
उस तरीके से तेरी जिंदगी गुजारे और डायरेक्ट हम कहाँ चले जाए, हमारा रिजल्ट कहाँ में निकले, जन्नत। जन्नत में जाना ही हमारी जिंदगी का मकसद है ना? कोई और मकसद है क्या? दुनिया में तो कामयाब होते ही होते, मगर हमारा आखिर जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? जन्नत मैम। हाँ, जन्नत। अल्लाह के पास जाके हम आपको अल्लाह को देखना है ना। और अल्लाह कहाँ दिखने वाले हैं? दुनिया में दिखते क्या? नहीं, आखिरत में दिखेंगे, और वो भी जन्नत में दिखेंगे। दोज़ख वालों को दिखते क्या? नहीं मैम। नहीं, अल्लाह ताला को देखना है तो नेक अच्छे अच्छे काम करो, अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, झूठ से बचो, गलत बात से बचो, किसी को धोखा देने से बचो, किसी पर जुल्म करने से बचो, किसी को गाली देने से बचो, हर चीज से बचो। तो सीधा ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जाएगा? जन्नत में। और जन्नत में हम सब में बड़ी खुशी हमको कब महसूस होगी? जब हम अल्लाह का दीदार करेंगे। दीदार माने देखेंगे। इससे बढ़ के खुशी कुछ नहीं है हमारे लिए। क्या है सब में बड़ी खुशी? अल्लाह का दीदार। अल्लाह हमसे राजी, हम अल्लाह से राजी। तो ये हमारी सब में बड़ी खुशी है। तो अल्लाह ताला से वो रास्ते की हिदायत मांगते रहना जो कि हम हर नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, जिसकी बुनियाद पर ही अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारी मदद कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दुआ मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता जो कि जन्नत में जाता हो। इसके बाद सिरातल, अब उस पे हम कौन चले हमको नहीं मालूम है ना। नेक लोग दुनिया में, जब से दुनिया बनी है नेक भी आए हैं बुरे भी आए हैं, मगर हम क्या बोलना, वो सीधा सच्चा रास्ता जिस पर तेरे नेक बंदे चले हैं। समझ रहे बच्चों? गलत बंदे काम करे सो रास्ता हमको होना क्या? नहीं, हरगिज नहीं। हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। अनअमत अलैहिम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम अल्लाह ताला को कि अल्लाह तू तो सीधा रास्ता दिखा, ऐसा रास्ता जो तेरे नेक बंदे चलकर जिनसे तू राजी हो गया और जिनको तू जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट दे दिया। वो कौन है? अंबिया अकराम, सहाबा अकराम, उनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई। तो वैसे लोगों का रास्ता दिखा अल्लाह ताला। नेक लोग जो दुनिया में तेरी रजा की जिंदगी गुजार के चले गए, वैसे लोगों का रास्ता दिखा ताकि हम भी उस रास्ते पे चलकर तेरी जन्नत के मुस्तहिक बने। समझ रही? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो रास्ते के बारे में और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम। वो रास्ता दिखा मेरे मालिक जो जिन पर तूने इनाम किया, जिन लोगों पर तूने इनाम किया। अनामता, जो तेरे पसंदीदा जिंदगी गुजार कर दुनिया में ही जन्नत की बशारत ले लिए। तो वो कौन लोग हैं? बोली ना मैं, अंबिया इकराम। फर्स्ट नेक लोगों में किसका शुमार होगा? नबियों का, रसूलों का, सब में फर्स्ट वो है। उसके बाद उनके मानने वाले सालिहीन, शुहदा, सच्चे लोग वगैरह वगैरह। मगर फर्स्ट कैटेगरी में कौन आते हैं? नबी। नबियों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। इनाम क्या किया? उनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत मिल गई। कितनी प्यारी बात है। अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। फिर आखिरी आयत, अल्लाह बचा उन लोगों के रास्ते से जिन पर तेरा गुस्सा आया। कौन है वो गुस्सा जिनका पर अल्लाह ताला ने गुस्सा किया और अजाब भेजा? गुनहगारों के ऊपर। गुनहगारों के ऊपर। और उनके नामों में किसका नाम फर्स्ट आता है? फिरौन, हामान, खारून। और ऐसे ही दुनिया में अबू जहल, अबू लहब, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को सताया, वो और पूरे वो दुश्मन जो इस्लाम नहीं लाते। सुन रहे बच्चों? आप लोग कुछ भी नहीं करना बेटे, स्क्रीन पे आप लोग सुनना है। आजाद असनुआ, आप लोगों को सुनना है। आप सुनिए, फिर मेरे सवालों के जवाब देना नेक्स्ट। तो मैं क्या बोल रही थी? नेक लोगों का रास्ता में कौन लोग आ रहे हैं? नबी और सालिहीन और सहाबा कराम वगैरह। और बुरे लोगों में जिन्होंने इस्लाम को भी नहीं माना, अल्लाह को भी नहीं माना, खुद को अल्लाह समझा
وہ فرعون ہے, حامان ہے, قارون ہے, اور وہ تمام ابو لہب, ابو جہل, جنہوں نے اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو ستایا اور آج کل بھی ستا رہے ہیں. وہ سب برے لوگ, گناہ گار لوگ ہیں. ان لوگوں کا راستہ ہونا کیا ہمارا کو نہیں, ہرگز نہیں. ان کے راستے سے تو بچا لے مولک, جو راستے سے بھٹک گئے, یہود اور نصارہ, جنہوں نے محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے, نبی کو اللہ بنا دیا. کون بنائے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کے ماننے والے کیا کرتے, محبت میں ایسا آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. ان یہ بھی کرنا نہیں ہے. ہر ایک کی محبت میں ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ لمٹ پار کر دیا تو پھر وہ محبت ختم, غلط ہو جاتی. ہر ایک کو کی لمٹ کے ساتھ محبت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. تو ان لوگوں کا راستہ بھی مت دکھا جو غلط راستے پہ چلے اور جنہوں نے غلو کیا. ٹھیک ہے, والضالین, جو راستے سے بھٹک گئے. آمین. پھر یہ پوری سورہ فاتحہ پڑھے بعد آمین کیوں بولتے ہیں ہم؟ اللہ اس میں جو جو دعا ہم نے مانگی ہے تو اس کو قبول فرما. آمین کے معنی قبول فرما. تو یہ اس کا ترجمہ تھا اور تھوڑی سی تفسیر تھی. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ جی میم. چلیے پھر میں سوال کرتی ہوں, آپ لوگ جواب دیں گے؟ جی میم. چلیے سب میں پہلے الحمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف. تعریف اللہ کے لیے ہے. تمام تعریف. جی. اس کے بعد عالمین, عالمین کے معنی جی کیا بول رہے ہیں ایسا؟ رب کے معنی پالنے والا. ٹھیک ہے. ہم اللہ سے کیا, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت. یس. کس چیز کا ہمیں خوف ہے, ہمیں کس چیز کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ تعالی. اللہ کو یاد رکھنا ہے, مگر کس کی فکر میں کرنا ہے یہ سب؟ کون سا دن ہمارے ہمارے قیامت کا دن. آخرت کے دن کا ہمیں ہمیشہ خوف رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنا ہے. جی. اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ کی بادشاہت. یس, ویری گڈ, ویری گڈ. اللہ کی بادشاہت ہوگی. اس کے بعد ہم کس سے مدد مانگیں گے؟ وہ مدد کیا ہے؟ کیا ہے مدد؟ اہدنا الصراط مستقیم. کیا مانے اہدنا الصراط المستقیم کے بارے؟ چلا ہم کو سیدھے راستے پر. کون ہے سب میں پہلے سیدھے راستے پر کون چلے؟ انبیاء. ویری گڈ. انبیاء اور صحابہ اور نیک لوگ, ان کو ماننے والے. ٹھیک ہے. صالحین, شہداء, صدیقین. ٹھیک ہے, وہ نیک لوگوں کے راستے تھے. اور برے لوگ کون ہیں؟ فرعون. جی. یہود نصارہ. ہاں, ویری گڈ. یہود و نصارہ. اور فرعون بھی بولیے, قارون, ابو لہب, ابو جہل, نمرود. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. عاد اور سمود کی قوم. جی, ویری گڈ. لوط علیہ السلام کی قوم. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ. نیک لوگ الگ ہو گئے, باقی کے برے لوگوں پر اللہ کا کیا آیا؟ عذاب. ویری گڈ, عذاب آیا. ہاں, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بہت سمجھدار بچے ہیں جی پورے, ماشاء اللہ. اچھا سمجھ گیا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب کو یاد ہو گیا. اس کا مطلب الحمدللہ. اب سنو, اب سنوں گی تو میں بہت ٹائم ہو جائے گا. آپ لوگوں کو میں ہوم ورک دیتی ہوں. الرشدہ اکیڈمی فار کڈس, بلکہ رمضان ہے نا, اس میں جو بھی یہاں پارٹیسپیٹ کرے وہ سب سورہ فاتحہ کا ترجمہ پرسنلی ریکارڈ کر کے بھیجنا. دس از یور ہوم ورک. اوکے, شام تک آپ کو ٹائم ہے. شام تک آپ کو ٹائم ہے. آپ لوگ سورہ فاتحہ کا پورا ٹرانسلیشن جو میں نے آپ کو سمجھایا, اونلی ٹرانسلیشن ریکارڈ کر کے
ग्रुप में भेजेंगे पूरे बच्चे मेरे, ठीक है? वेरी गुड, भेजेंगे ना एक एक करके, गड़बड़ नहीं करना। जी मैम, इंशाल्लाह। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सॉरी, मेरे को कॉल आ गई थी, अब खत्म हो गई। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, फर्स्ट बोलो। पूरा का तर्जुमा रिकॉर्ड करके भेजना है। यस, ठीक है। लबीबा, आप कुछ वीडियो शो करने वाले हैं, बोल रहे, कर सकते हैं आप? जी मैम, वो वीडियो मुझको नहीं मिल रहा है, मैं इसे 2 मिनट में सर्च कर रही हूँ मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, जब तक आप लोगों को कोई सवाल करना है तो पूछिए बच्चों। जी कोई सवाल नहीं है मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को अच्छे से सूरह फातिहा का तर्जुमा समझ में आ गया, बल्कि जी मैम। जी मैम। और अपने स्टार्टिंग में जो जो बातें सीखी वो भी याद रहेंगी ना? बिस्मिल्लाह के बगैर वजू नहीं, वजू के बगैर नमाज नहीं, नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। क्या बेटे? मैम जब ज्वाइन की नहीं मैम। जी हाँ, ज्वाइन करे तो आपका सवाल क्या है? नहीं समझी बेटा मैं आपका सवाल। नहीं जी, वालेकुम अस्सलाम। लेट ज्वाइन करे, अब एक बार बोलो कर बोलते हैं मैम। अच्छा अच्छा, सुने स्टार्टिंग में, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, आप लोग लेट ज्वाइन करें, कोई बात नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में सुना कि सब में पहले सूरह फातिहा कुरान की इब्तिदाई सूरत है ना, तो इसके माने फातिहा इसीलिए बिगनिंग सूरा है, बल्कि इसका नाम सूरह फातिहा है। और सूरह फातिहा नमाज बोलकर जो भी नमाज पढ़ी जाती, चाहे वो फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, या बारिश मांगने की नमाज हो, या फिर कोई इशराक चाश्त वगैरह की नमाज हो, या कुछ भी नमाज हो, नफिल नमाजें हो, उन सब में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। उसके बगैर कोई नमाज नहीं, ये बोले थे हम, ठीक है? ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, कोई नमाज नहीं जब तक उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए, ये बोले। उसके बाद देखिए, फिर हमने कहा इसके बिगनिंग सूरा में आई, बल्कि इसका बहुत से नाम है, इसके मीनिंग और माना और मफहूम की वजह से सूरह फातिहा का एक ही नाम नहीं है, बल्कि अर्रुखिया भी है, अशिफा भी है, अस्सलात भी है, अलहम्द भी है, उम्मुल कुरान भी है, सबुल मसानी भी है। और इसी तरह जब किसी को पहले के जमाने में कोई तकलीफ वगैरह पहुंचा करती थी, तो वो सूरह फातिहा पढ़कर पहले दम किया करते थे, फिर यकीन के साथ पढ़ने से उनको शिफा भी मिलती थी। आज हम जरा सर में दर्द हुआ गोली खा लेते, पेट में दर्द हुआ गोली खा लेते। हम सूरह फातिहा पढ़ के फूंक लिए, पहले अल्लाह से मदद मांगे, नहीं मांगते, हम गोलियों पे भरोसा करने लग गए। हमें अल्लाह पे पहले भरोसा करना है बेटे। हम दुनिया में हम अल्लाह की वजह से आए, अल्लाह ने हमें बनाया, तो हमें अल्लाह पे पहले भरोसा करना है। और दुनिया में किसी की ताकत अल्लाह के मुकाबला नहीं कर सकती, कोई अल्लाह से बड़ा है ही नहीं। तो हमें उसकी तरफ जाना है जो सब में बड़ा है, वो मदद करने पे कादिर है। तो उससे पहले दुआ करना हमारी तकलीफ में। और नमाज में भी हम जब नमाज पढ़ के दुआ करते हैं तो पहले सूरह फातिहा पढ़ना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, फिर अपनी दुआएं पेश करना। ये तमाम बातें हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, जिसका मैंने फिर से आखिर में बयान कर दी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से जो जो भी बातें यहाँ बताई गई, आप लोग उस पर अमल करेंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे, और आप भी आखिरत की फिक्र में जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह।
اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے اور لبیبہ کو نہیں ملا ہے وہ، تو ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنس نہیں ہے تو. جی بیٹے. کیا بیٹے لبیبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا؟ میم مجھ کو وہ ویڈیو مل گیا. ہاں بتائیے پھر آپ شو کر سکتے. جی آواز نہیں آ رہی بیٹے اس کی. آواز نہیں آ رہا میم. ہاں آواز نہیں آ رہی آپ کی. میم جسم میں پیشاب پڑ گیا تو کیا میم ہوتا ہے؟ کہاں پہ؟ جسم پہ پیشاب لگ گیا تو جی میم. تو کپڑے چینج کر لینا، آپ دھو لینا وہ جگہ کو کپڑے چینج کر کے. جی میم. ہاں لبیبہ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ شو می یور ویڈیو. سننے آ رہا ہے میم. آواز نہیں آ رہی نا بیٹے، آپ کی آواز آ رہی مگر وہ اس کی نہیں. ٹھیک ہے میں نیکسٹ کلاس میں شو کروں میم. کیا ماں؟ میں نیکسٹ کلاس پہ شو کروں میم. اچھا ٹھیک ہے، آپ پریکٹس کریے. اگر وہ صحیح سے ہو جائے تو آپ ہوسٹ نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو نہیں آ رہا. شاید میں آپ کو ہوسٹ بناؤں، آپ بنا کر سکتے. جی 1 منٹ رکیے، میں یہ ویڈیو روک دیتی ہوں.